الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر، بہت سے اللہ والوں نے مل کر قتال کیا، جہاد کیا. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اور وہ ہارے نہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے، ان تکالیف کی وجہ سے جو ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ تھکے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو غزوہ احد کے اندر شریک تھے، تو ان میں سے بعض صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مورچے پر کھڑا کیا تھا، وہ اس جگہ سے ہٹ گئے تھے. تو ایک طرح سے اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے، تو منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اب ہم اپنے پرانے دین کی طرف ہی لوٹ جائیں، کفر کی طرف. اس طرح کی باتیں پھیلانی شروع کی. تو ایک طرح سے مایوسی اور کمزوری چھا گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو تو میں نے خیر الامم، اشرف الامم بنایا ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا. تم سے پہلے بہت سے نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر ان کے قوم نے، ان کی امت نے جہاد کیا. اور ظاہر ہے کہ جب وہ جہاد کر رہے تھے کافروں سے، تو اس وقت ان کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ان تکالیف اور مصیبتوں کی وجہ سے وہ گھبرائے نہیں، وہ دبے نہیں، وہ تھکے نہیں، کمزور نہیں پڑے. تو پھر تم کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ تم تو سب سے بہترین امت ہو، تمہارا ایک اونچا مقام ہے، تمہارا ایک اعلیٰ درجہ ہے. تو جب وہ پہلی امتیں تو کمزور نہیں پڑی اور وہ تو گھبرائی نہیں، تو تمہیں تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. واللہ یحب الصابرین. انسان کو کوئی ایذا، تکلیف، مصیبت، پریشانی پہنچے تو اس تکلیف پر، اس مصیبت پر صبر کرے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں.
اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صبر کے حدیث شریف میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ صبر آدمی کو کوئی ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے تو انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، بلکہ برداشت کر جائے، تحمل کر جائے، یہی صبر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکلیف دہ اور مصیبت والی، اذیت اور تکلیف پہنچانے والی بات سن کر سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کیسے پھر سمجھایا حدیث پاک میں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہود عزیر کو بیٹا قرار دیتے ہیں۔ انسان کو تکلیف ایسی چیز سے پہنچتی ہے کہ آدمی اس کے بارے میں ایسی بات کہے کہ جو اس کے اندر نہیں ہے تو اس سے تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کر رہے ہیں کہ جو اذیت پہنچانے والی ہے، تکلیف پہنچانے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسے حلیم اور بردبار ہیں، اور کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو یعافیہم ویرزقہم، اللہ سزا نہیں دیتے فوراً، بلکہ اللہ ان کو ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، عافیت میں رکھتے ہیں، اور اللہ ان کو روزی بھی پہنچا رہے ہیں۔ ورنہ پھر تو کسی یہودی کو روزی نہ ملے، کسی عیسائی کو روزی نہ ملے، کسی مشرک کو روزی نہ ملے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو سب سے زیادہ صبر کرنے والی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں تو ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ 100% تو ہم اپنے اندر وہ اخلاق نہیں لا سکتے، وہ عادتیں نہیں لا سکتے، لیکن جتنا بھی ہو سکے اس کی کوشش کرو۔ تو سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ کی، لہذا ہمیں بھی سب سے زیادہ صبر کرنے والا بننا چاہیے۔ جتنا آدمی صبر کرتا ہے تو اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے تصوف کا سلسلہ چلا ہے، ان کے پیر ہیں حضرت میاں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ بڑا تحمل اور برداشت تھا، کسی نے کوئی اذیت تکلیف پہنچائی تو معاف کر دیا کرتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اور اللہ کے ذکر کا اتنا انہماک تھا کہ بازار میں جاتے ضرورت سے سامان خریدنے تو جو ایک تھیلی رکھتے تھے اس پہ پیسے ہوتے تھے، تو دکاندار کو وہی تھیلی دے دیا کرتے تھے کہ جتنے کا تیرا سامان ہے خود گن کر لے لے، چونکہ میں گنوں گا تو اتنی دیر میرا اللہ کا ذکر چھوٹ جائے گا، تو خود گن لے، خود پیسے لے لے۔ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھا کرتے تھے میاں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک واقعہ بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان حضرات کو جو اونچا مقام ملا تو یہ ایسے ہی نہیں، صبر کیسا اعلیٰ درجے کا صبر تھا۔ معاف کرنا، حلم و بردباری، برداشت، عفو و درگزر، جس کی شریعت اسلامیہ میں خصوصی تعلیم اور ہدایات دی گئی ہے، ان حضرات کے اندر اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا۔ یہ بازار میں جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس کے اندر ان کی رقم پیسے موجود تھے، تو چور نے چھین لی اور وہ بھاگ گیا۔ اب اسے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا حضرت نے کہ اس کی تحقیق کروں، اس کے پیچھے بھاگوں، بلکہ فرمایا کہ میں نے اس کے لیے یہ پیسے حلال کر دیے، اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا اور میں نے اس کے لیے یہ پیسے حلال کر دیے۔ لیکن اب اللہ کی قدرت دیکھے، وہ چور بھاگ تو گیا پیسے کے لے کے، لیکن اسے اپنے گھر کا راستہ ہی نہیں ملا۔ قریب ہی گھر تھا، لیکن وہی گلی اس کے لیے بھول بھلیا بن گئی، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں۔ 2 گھنٹے گزر گئے،
اس کے بعد حضرت کے گھر پہنچا اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت اپنے پیسے واپس لے لو، کہ نہیں بھائی میں تو حلال کر چکا تیرے لیے، ہبا کر چکا۔ ادھر سے یہ کہہ رہا ہے، اصرار کر رہا ہے حضرت اپنے پیسے لے لو، کہہ رہے نہیں میں نہیں لے سکتا، میں ہبا کر چکا، ہدیہ کر چکا۔ ہدیہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے کی حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔ ہدیہ کر کے اس کو واپس لینا ایسا ہے جیسا کہ کتے کا کہہ کر کے اس کو چاٹنا، کہہ کر کے جیسے واپس چاٹنا، یہ نفرت دلائی گئی ہے اس چیز سے۔ تو بار بار پھر اس نے کہا ہی، حضرت نے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے، آخر کیوں واپس کرنے آیا ہے، جب چھین کے لے گیا تو لے جا، میں نے تیرے لیے حلال بھی کر دیا، اس کو ہبا کر دیا۔ تو اس نے بتلایا کہ حضرت لے جاؤں کہاں، گھر کا تو راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ کہ اچھا چلو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو اس کے گھر کا راستہ مل گیا، چنانچہ گھر کا راستہ مل گیا۔ یہ تھے، یہ کہیں کوئی عرب کے باہر کے نہیں، یہ جھنجانے کے میاں حاجی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں۔ تو یہ سب واقعات جو علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، یہ اسی لیے کہ آج کے مسلمان کے اندر یہ سب اخلاق عادات ہونے چاہیے۔ آج کے مسلمان، واللہ یحب الصابرین وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، قتال کیا، اور پھر جو ان کو تکلیفیں پہنچی تو ان تکلیفوں کی وجہ سے کمزور نہیں پڑے، دبے نہیں، بلکہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، جمے رہے، صبر کیا، اور اتنا اونچا کام کرنے کے باوجود بھی کوئی فخر غرور نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ یوں کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور اے اللہ ہمارے کام میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہو، شریعت سے ہم آگے نکل گئے ہوں، بڑھ گئے ہوں، تو یا اللہ اسے بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت فرما، جما دے، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ سے ہمیں ہدایت اور تعلیم ملتی ہے کہ آدمی کتنا بھی بڑا اونچا نیک کام کر لے، لیکن غرور اور فخر کبھی نہ آنا چاہیے، بلکہ دل کے اندر یہی ہو کہ معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بڑے بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہم لفظی ترجمہ تو کر دیتے ہیں بے نیاز، لیکن معلوم نہیں ہوتا بے نیاز کسے کہتے ہیں۔ بے نیاز اس ذات کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہو، وہ کسی کے محتاج نہ ہو، ایسی ذات صرف اللہ کی کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے، پوری مخلوق اللہ کے محتاج ہے۔ تو آدمی کتنا بھی بڑا نیک عمل کر لے، لیکن دل کے اندر یہی ہو کہ اللہ میرے سے اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما، ڈر اور خوف ہو، اور ثابت قدمی کی، اللہ سے دعا کرتا رہے، اور ظلم سے، زیادتی سے باز رہے، ناانصافی سے باز رہے۔ یہ جہاں علماء نے صبر کی تفصیل بیان کی ہے کہ آدمی کو اگر کوئی اذیت تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس پر صبر کرے، انتقام نہ لے، تو وہیں ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے ہماری شریعت میں کہ ہم اللہ کی کسی مخلوق کو، مسلمان کو تو دور کی بات، انسان کو تو دور کی بات، جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کامل مسلمان وہ ہیں جس کی زبان، ہاتھ سے مسلمان تمام انسان حتیٰ کہ بہائم، بعض روایات کے اندر ہے جانور، چوپائے، یہ بھی محفوظ رہے۔ آج ہمارے جو بھائی جانور پالتے ہیں، گائے بھینسیں، تو بڑی غلطی کرتے ہیں، بلا وجہ ان کو مار رہے ہیں، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، بلا وجہ ان کو گالیں دے رہے ہیں، الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ زبان سے جانور کو بھی برا نہیں کہنا، ہاتھ سے جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو یہ ہے ہماری شریعت کی تعلیم۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا ہو کہ یا اللہ میرے سے کہیں ظلم و زیادتی نہ ہو جائے، نا انصافی نہ ہو جائے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انسانی تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، قاضی القضات، چیف جسٹس تھے، اپنے وقت کے چیف جسٹس، سب سے پہلے قاضی القضات، جج چیف جسٹس جو بنے۔
چیف جسٹس ہونے کے باوجود اور تمام علمی خدمات کے باوجود عبادات کا ایسا شوق کہ ہر روز 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. 200 رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے. ہم نے اگر تہجد کی پڑھ لی رکعت، اشراق کی پڑھ لی، چاشت کی پڑھ لی تو نفس پھولا نہیں سماتا، ہم تو بہت بڑے عبادت گزار بن گئے. یہ 200 رکعت اتنی بڑی خدمات کے باوجود، اتنی ذمہ داریوں کے باوجود روز پڑھا کرتے تھے. نفلی عبادت، نفلی بھی عبادت، نفل بھی اہتمام سے پڑھنا چاہیے. نوافل یہ مکملات فرائض ہے، فرائض کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں، تو نوافل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے. یہ سب فقہاء نے لکھے ہیں. تو جب انتقال کا وقت آیا تو انتقال کے وقت چہرے پر پریشانی کے آثار تھے. کسی نے معلوم کیا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آپ تو روز 200 رکعت پڑھتے ہو اور پوری زندگی آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، علمی خدمت میں لگائی، تو پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ ہاں یقیناً پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں لگی ہے، اور جو گناہ بھی ہوئے میں ان سے اپنے اللہ سے توبہ کر چکا ہوں، استغفار کر چکا ہوں. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہ اس میں میرے سے ذرا سی چوک ہوئی. وہ کیا کہ وہ معاملہ یہ کہ میں چیف جسٹس تھا، میرے سامنے ایک مقدمہ آیا، ایک مسلمان اور ایک کافر کا، ایک کافر اور ایک مسلمان کا مقدمہ آیا. اب میں نے مسلمان کو تو اچھی نشست، اچھی سیٹ پر بٹھا دیا، اور کافر کو ذرا ہلکی سیٹ پر بٹھایا. جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے اور مدعا علیہ جو دوسرا فریق ہے، دونوں کی نشست برابر درجے کی ہونی چاہیے. کتنی نزاکت ہے اس شریعت میں. ہے دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے. اتنی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ قاضی دونوں کے لیے، مدعی مدعا علیہ، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ایک طرح کی نشست دے، ان کو ایک طرح کی سیٹ دے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے مسلمان کو تو اچھی نشست پر بٹھا دیا، اچھی سیٹ پر، اور اس کافر کو ذرا ہلکی سیٹ پر بٹھایا. تو آج مجھے ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ ایک ناانصافی ہے اللہ کے یہاں، کہیں اس کا سوال نہ ہو جائے، اللہ کے یہاں میرے سے اس کا سوال نہ ہو جائے. یہ ڈر مجھے، چونکہ یہ تو حقوق العباد میں کمی پائی گئی. یہ تو انہی سے میں معافی مانگوں اس کافر سے تو جبھی جا کے معاف ہو سکتی ہے. اگر کافر کی حق تلفی کی ہے تو وہ بھی جبھی معاف ہوگی جب اس کافر سے معافی مانگو گے. یہ ہے ہمارے اکابر. کیسا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا، اور ہمارا حال کیا ہے. تو اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو. بدلہ ہی لینا ہے تو اللہ کے حوالے کر دو، بس اللہ کے یہاں بدلو، جو کچھ ہوگا اللہ کے یہاں ہوگا. اور اپنی طرف سے یہ کوشش ہو کہ میری ذات سے کسی مخلوق کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کے جو ساتھی تھے انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کیا اور جمے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ ہماری جو کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں کامیابی عطا فرمائی. کافروں کے مقابلے میں اللہ نے ان کو غالب کیا. وحسن ثواب الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پر ان کا خیال نہیں گزرا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. منافقین نے یہ بات شروع کر دی تھی غزوہ احد کے موقع پر، جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. منافقین نے اب اپنا یہ پروپیگنڈا چلایا کہ اب ہم اپنے دین کی طرف ہی واپس آ جائیں، کفر کی طرف ہی، ارتداد کی طرف ہی واپس چلے جائیں.
ہم ایمان لائے تھے جن پر، جب وہی نہیں رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہمیں اپنے دین میں ہی واپس چلے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی اور فرمایا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، کہ اگر تم نے ان کافروں کی، ان منافقوں کی بات مان لی تو یہ تم کو واپس کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور سنو فتنقلبوا خاسرین، اگر تم واپس کفر کی طرف لوٹ گئے تو تم خسارے والے بن کر لوٹو گے، تم بڑے نقصان اور خسارے میں ہوں گے۔ بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین، ابو سفیان نے ایک نعرہ لگانا شروع کیا لنا العزى لا عزى لكم، جب غزوہ احد میں کافروں کو آخر میں فتح ہو گئی تو جیت کر جا رہے تھے، تو اپنے بتوں کی حبل وغیرہ جو بت تھے ان کی جے کرتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے عزا، ان کے بت کا نام تھا لنا العزى لا عزى لكم، کہ ہمارا بت عزا ہے، عزا تمہارا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ اللہ مولانا ولا مولاکم، ہمارا مولا مددگار اللہ ہے، تمہارا مولا اور مددگار اللہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین، کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ کیسا بہترین مددگار ہے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، یہ غزوہ میدان احد چھوڑ کر جب کافر ذرا دور چلے گئے تو وہاں اکٹھے ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ آج موقع تھا، ہمیں ان مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے، اور چلیے واپس چلتے ہیں کہ ان کو ختم کریں، آج موقع ہے، ہم غالب آ رہے ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ مغلوب ہو رہے ہیں، ان کے چوٹیں بھی آئی ہیں، ان کے نبی کو بھی چوٹ آئی ہے، تو آج موقع ہے ہم ان کو ختم کر دیں۔ لیکن اللہ نے ایسی مدد کی، ایسی مدد کی، اللہ فرما رہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، کہ ان مشرکین کے دل میں ہم ایمان والوں کا رعب ڈال دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ایسا رعب ڈالا، ایسی ہیبت ڈالی کہ ایک قدم بھی مسلمانوں کی طرف بڑھنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی، پھر وہاں سے ہمت نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ایسی چیز کو کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالمین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، ایک سوال ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مولا ہیں، مددگار ہیں اور بہترین مدد کرنے والے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو کی مدد اس غزوہ احد میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تو تمہارے مددگار ہیں، اللہ نے اپنے وعدہ سچا کر دیا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم غزوہ احد کے شروع کے مرحلے میں ان کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، گھاس کی طرح کاٹ رہے تھے۔ شروع میں تو مسلمانوں کا ہی پلہ بھاری تھا، وہ تو پھر اپنی ایک چوک کی وجہ سے، اپنی ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم پھسل گئے، تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑنے لگے۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی ایک طرح سے بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لیا اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھ کر کہ اب تو فتح ہو گئی، مال غنیمت ہے، تو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ جائیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہ رہے تھے، یعنی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر لیں، اور کچھ یہ تھے کہ جو آخرت ہی چاہتے تھے، یوں کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم یہیں جمے رہیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم کو پھیر دیا ان کافروں سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کے بارے میں اعلان، صحابہ سے غلطی ہوئی، چوک ہوئی، لیکن تمام صحابہ کے بارے میں اعلان ہے لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، بالکل معاف کر دیا۔ لہٰذا جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمام صحابہ کو معاف کر دیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو مل گیا، تو اب کسی خارجی اور کسی شیعہ اور رافضی کے لیے قطعاً اجازت نہیں کہ وہ کسی صحابی کو برا بھلا کہے، کسی صحابی کی طرف غلطی کی نسبت کرے۔ کیا حق ہے کسی کو؟ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہے، صحابہ ہی معیار حق ہے، کسی کے لیے
بالکل اجازت نہیں کہ کسی صحابی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کا کلمہ کہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثه مقاما محمودا یحمد به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تمام گناہوں سے یا اللہ توبہ کرتے ہیں۔ مولا اپنی دریائے رحمت سے ہمارے توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے، یا اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، طاعات کی محبت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرما۔ تیرے بندے بندی اللہ قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، مولا کریم ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، یا اللہ سب کو قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرما، اپنی شان بہترین بدلہ عنایت فرما، یا اللہ جو جائز مقاصد ہے ان میں کامیابی عنایت فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، تمام بلاؤں اور مصائب سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے اندر دینداری کی فضا قائم فرما، اسلام مسلمانوں کو عزت عطا فرما، غلبہ عنایت فرما، مسلمانوں کے جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ نوجوانوں کو دین سے اسلام سے محبت نصیب فرما، دین کے تقاضوں پر اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی چلنے کی توفیق عطا فرما، بددینی سے کفروں سے کافروں سے یا اللہ نفرت پیدا فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی یا اللہ کفر و ارتداد سے حفاظت فرما، ایمان کی اللہ مکمل حفاظت فرما، ہمارے ایمان کے اندر یا اللہ کمال پیدا فرما، یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک منٹ تشریف رکھیں، ایک مسئلہ ہے، یہ مسجد سے یا مدرسے سے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے لے جانے کا ایک رواج بنا ہوا ہے کہ بعض تو ہر جمعرات کو، بعض منگل کو، دکانوں پر، مکانوں پر، کارخانے میں، تو اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ آج کل یہ جو رواج بنا ہوا ہے ایک طرح سے یہ رسمی قرآن خوانی ہے، اور رسمی قرآن خوانی سے نہ تو کوئی ثواب ملے گا، نہ قرآن کریم کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل ہوں گی، اور دوسرے اس میں جو قوم کے بچے ہیں پڑھنے آ رہے ہیں تو ان کے والدین نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، نہ تو استاد کے لیے اجازت ہے کہ وہ کہیں کسی کے گھر میں انہیں کھانے پینے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے، نہیں، بالکل استاد کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ ایک رسم چلی ہوئی ہے۔ تو ہمیں دونوں طریقے سے، جو پڑھانے والے ہیں وہ بالکل نہ بھیجیں، اور جو بلانے والے وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اصل ہمیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھوانا ہے، تو جو اللہ کی رضا حاصل ہونے کا، ثواب حاصل ہونے کا، برکت حاصل ہونے کا صحیح طریقہ شریعت میں ہے اس پر عمل کریں۔ یہ جو رسم اور رواج چل رہی ہے، ہر ہفتے بچوں کو بلا لیا، 1 گھنٹہ ان کا ضائع ہو گیا، 1 گھنٹے میں ایک صفحہ یاد کر لیتے، کتنا قیمتی تھا، اور تو اس سے بچیں۔ اور پھر وہاں جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ سب اجرت میں آ جاتا ہے، اس پر نہ کوئی ثواب ملتا ہے بلکہ الٹا عذاب کا خطرہ ہے، گناہ کا خطرہ ہے۔ ہاں ایسا کر لے کہ ہفتے میں وہیں بیٹھ کر مدرسے میں، مکتب میں، جمعرات کے دن مثلا ایک قرآن کریم ختم کر لے بچوں سے کرا دے استاد، اور وہاں آپ استاد صاحب سے، مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، معلم ہیں، ان سے اپنا نام لکھوا دے کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دے، تو وہ سب کے لیے دعا کرا دے۔ لیکن یہ بچوں کو بھیجنا، لے جانا اور اس پر اصرار کرنا ہے بالکل غلط ہے۔ اس میں دارالعلوم کا فتویٰ بھی موجود ہے اور علماء نے لکھا بھی، منع بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا اصل یہی ہے کہ شریعت کا جس وقت جو حکم ہے، جو تعلیم ہے، اسی پر عمل کریں۔ ہم اپنی طرف سے کہ میرا باپ اس طرح کیا کرتے تھے، میری ماں بلایا کرتے تھی، میرا دادا بلایا کرتے تھے، نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ تو مشرکین کی دلیل ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں،
کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، تو ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اب ہم کوئی کام کر تو رہے ہیں صحیح سمجھ کے، اور الٹا ہو رہا ہے غلط، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو لہذا ہم خود بھی اس پر عمل شروع کر دیں، اور کسی استاد کو، کسی ذمہ دار کو بالکل مجبور نہ کریں بچوں کو بھیجنے پر۔ آپ اپنے گھر میں خود پڑھیں، منزل کا روز اہتمام رکھیں۔ منزل جس گھر میں روز پڑھی جائے گی اس پر نہ کوئی جادو کر سکتا، دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں، تمام جادوگر جمع ہو جائے اس پر کوئی جادو نہیں چلا سکتے ہو۔ جو آدمی منزل پڑھے گا، جس گھر میں منزل پڑھی جائے گی، سورہ بقرہ پڑھے، آپ صبح ہی روز تلاوت کا ماحول بنائیں، نماز پڑھ کے جائیں، اپنے بچوں کو کہیں مجھے تلاوت کرتے ہوئے ملے۔ جس نے تلاوت نہیں کی پوچھے بیٹا کیوں نہیں تلاوت کیا، چلیے پڑھ لیجئے، ایک رکوع ہی پڑھ لیجئے، اس طرح ماحول بنے گا۔ تو یہ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ امید ہے عمل کریں گے دوسروں کو۔ اللہ عمل کی توفیق۔